83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس اعلامیے کے اندر بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن بخصوص جو باتیں کی گئی ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں جب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں، اگرچہ یہ معاملہ بہت دیر سے چل رہا ہے لیکن پچھلے چند دنوں میں ڈیجیٹل ٹیررزم کی ایک اور صورت ہے جس نے ایک سیاسی تنازع اختیار کیا ہوا ہے۔ عمران خان کے ٹویٹ سے جو ہنگامہ کھڑا ہوا اب وہ ایک بڑے قومی مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کی بازگشت آپ کو اس کانفرنس کے اندر بھی سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دینے کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ فارمیشن کانفرنس ہے، یہ کسی ایک شخص کی طرف سے تمام انسٹیٹیوشن کی نمائندگی نہیں ہے، یہ اعلامیہ تمام فوج کی ٹاپ اینڈ سیکنڈ ٹیئر کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان نے آج سپریم کورٹ کے اندر جلوہ دکھایا اور اس کے اوپر ان کو کافی کنسیشنز بھی مل گئی۔ اب وہ اپنے لائرز سے بھی ملیں گے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس لائبریری بھی نہیں ہے، تو جج صاحبان پہلے یہ دیکھتے رہے کہ ان کو لائیو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے، پھر یہ 4-1 سے فیصلہ ہوا کہ نہیں دکھانا ہے، لیکن انہوں نے اپنی بات کی۔ اس کا بھی احاطہ کریں گے۔ ہمارے پاس غریدہ فاروقی موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار جی ٹی وی، ان کا شکریہ۔ ان کے برابر میں حسن ایوب خان صاحب موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار ARY سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مونا عالم صحافی تجزیہ کار ہم نیوز، آپ کا شکریہ۔ ثنا مرزا صحافی تجزیہ کار پبلک ٹی وی، آپ کا بھی شکریہ۔ سو وی ہیو آل دا ٹی ویز ریپرزینٹڈ ہیئر۔ تو اسٹارٹنگ ود یو غریدہ، جب آپ یہ فارمیشن کمانڈر کا اعلامیہ پڑھتی ہیں تو جو بڑی خبر آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ جس کا آپ نے ذکر کر دیا، دیٹس دا مین نیوز۔ 9 مئی اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، اور بار بار فوج اپیل کر رہی ہے، بلکہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو مجرمان ہیں جتنے بھی ہیں 9 مئی کے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ وہ کہاں پر سٹاک اپ ہے؟ وہ ظاہر عدالتوں میں سٹاک اپ ہے، سپریم کورٹ میں سٹاک اپ ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی ایک طرف فوج کا، ریاست کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے، بالکل معاف نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی ریلیف ملتے چلے جا رہے ہیں۔ آج 9 مئی کے 2 کیسز میں عمران خان کو ریلیف مل گیا، ان کو ضمانت مل گئی۔ لیکن بڑی خبر یہی ہے، بڑی خبر 9 مئی اینڈ ڈیجیٹل ٹیررزم۔ اس میں Stay with that. 9th میں ڈیجیٹل ٹیررزم، your take. 9th میں ڈیجیٹل ٹیررزم، اگر آپ کو پروگرام سٹارٹ کرنا ہو تو ویسے ہی کریں گے جیسے میں نے کیا تھا، مطلب ان ٹرمز آف سلیکشن آف ٹاپک یا کوئی اور؟ I will have to agree entirely. بالکل یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر اسپیڈی ٹرائل کی مانگ کی جا رہی ہے تو یہ تو PTI بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے زائد ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو رہا، اور وہ سپیڈ نہیں ہے ٹرائل میں۔ جس کو سزا دینی ہے دیں، جس کو بری کرنا ہے اس کو بری کریں، رہا کریں، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس غرض سے کہ ان کا ٹرائل آج ہوا کل ہوا، وہ نہیں ہو کے دے رہا۔ تو آئی تھنک اس معاملے میں تو مماثلت ہے، دونوں نے سپیڈی ٹرائل کروا کے کرنا کیا ہے اس میں مماثلت بالکل نہیں ہے، لیکن سپیڈ کی دونوں کو۔ یور ٹیک؟ سر میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو شاید میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کو، جو شاید ہم کرٹیسزم، اگر آپ کو شہباز شریف صاحب کی 2 دن پہلے کی تقریر یاد ہو تو وہ بھی عدالتوں کو مخاطب کر رہے تھے، انڈائریکٹلی کالی بھیڑوں کا ذکر کر رہے تھے، آج اس کا جواب بھی آ گیا کورٹ سے۔ تو آئی تھنک اس انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی میسج انہی کو دیا جا رہا ہے کہ جس لائن کے اوپر آپ چل رہے ہیں اس لائن پر مت چلیں۔ ہماری پہلے دن بھی ڈیمانڈ یہی تھی اور آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، ایون اس میں صرف ملزمان ہی نہیں، انہوں نے سہولت کار، فیسیلیٹیٹر، ہر قسم کی جو اس میں کیٹیگری فال کرتی ہے سب کو انکلوڈ کر کے کہا ہے کہ ہر صورت میں لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو آئی تھنک آج بڑا واضح اور کلیئر میسج تھا۔ جہاں تک ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہے تو آئی تھنک یہ وہ ایشو ہے جو کہ بہت عرصے سے موجود ہے، اور اس کے اوپر لیجسلیشن آئی تھنک یہ گورنمنٹ کرنے بھی جا رہی ہے مختلف قوانین کی صورت میں۔ تو آئی تھنک وہ سیکنڈری تھا، بٹ پرائمری میسج یہ کورٹس کو دیا گیا ہے۔ اتنا اصرار کسی اور ایشو کے اوپر نہیں کیا گیا جتنا 9 مئی کے اوپر کیا گیا۔ یہ 4تھی یا 5ویں پریس ریلیز ہے، اور اتنی ریلیف کسی اور ایشو کے اوپر نہیں ملی جتنی 9 مئی کے اوپر ملی۔ ڈیجیٹل ٹیررزم کا تو آپ کیسز سنتے رہتے ہیں، لیکن آج بھی جس طرح غریدہ نے ذکر کیا ایکویٹل ہو گیا، اور آپ ذرا اس کی تفصیل بتا رہے تھے کہ ایکویٹل کس بنیاد پر؟ 265K کی اپلیکیشن آتی ہے کہ بھئی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور جو ایکیوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے تو عدالت اس لیے جو ہے ہمیں بری کرے۔ تو یہ بریت کی درخواست تھی، تو وہ پروسیکیوشن کی ناکامی ہے، بڑی سمپل بات ہے۔ جو گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اتنے مضبوط مقدمات ہیں لیکن وہ اپنی کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کہ بریت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بگ کوسچن مارک ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ کی پروسیکیوشن
کہاں پر ہے اس وقت, یہ کوشچن ہے جو کہ جس کا آنسر اور اس کو اگر آپ نے جوڑنا ہوگا, یہ ظاہر ہے لا منسٹری کے تحت جائے گا, یہ کس طرح جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ براہ راست لا منسٹری کے اوپر بھی بات آئے گی, یا اٹارنی جنرل کے اوپر بات آئے گی, یا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے اوپر بات آئے گی, یا متعلقہ ایڈوکیٹ جنرلز کے اوپر یہ بات آئے گی, یا جو اس وقت جو ہے جو بھی پروونس ہے اس پروونس میں جو کہ پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان کے اوپر بات آئے گی. اچھا, جو مین بات کر رہے تھے کہ آج فارمیشن کمانڈر کی جو پریس ریلیز آئی ہے, یہ اس نے ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام دے دی ہے کہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات میں بریت بھی ہو چکی ہے جیسے آج ہوئی ہے, ایسے مقدمات میں جو بری لوگ ہیں ان کی بھی بریت نہیں ہے, ان کی معافی نہیں ہے. یعنی ان کو کے اوپر بھی, کیونکہ 9 مئی میں اگر وہ ملوث ہیں اور ایویڈنس موجود ہے اور کسی عدالت نے سہولت کاری میں یا جوڈیشل ایکٹیویزم میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی میں ان کو اگر بری کر دیا ہے تو وہ دوبارہ قانون کی گرفت میں آئیں گے, اور جو ادارہ ہے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. اور جو شخص سہولت کاری فراہم کرے گا 9 مئی والوں کو, ان کو بھی کانسیکوینس بھگتنا پڑے گا, چاہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ شخص جو بری ہوا ہے وہ سی ایم جو کے پی کے بن چکا ہے, چاہے وہ کوئی منسٹر ہے, چاہے وہ ایم این اے ہے یا ایم پی ہے, اس کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی, سزا بھگتنی پڑے گی. اچھا, اب غریدہ ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا نا ایک گول, اس گول تک پہنچنے کے لیے آپ نے رستہ تلاش کرنا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر کیسے نہیں چھوڑیں گے, بھگتنا پڑے گا تو بھائی کیسے بھگتنا پڑے گا, دوبارہ پکڑیں گے تو بھائی کیسے پکڑیں گے. اسی نظام کے تحت آپ نے چلنا ہے, وہی کورٹس موجود ہیں, وہی سہولت کاری ان کے تجزیے کے مطابق ہو رہی ہے, تو پھر اگر دوبارہ کریں گے تو پھر دوبارہ بھی تو یہی نظام ہوگا نا. تو واٹ ول بی the different thing. طارق صاحب 2-3 چیزیں, ایک تو یہ 5ویں پریس ریلیز ہے 9 مئی کے حوالے سے, اور دوسری پریس ریلیز ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے. اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس کی بھی 9 مئی کے حوالے سے پریس ریلیز آ چکی ہے. جب 9 مئی کا 1 سال پورا ہوا تھا اس وقت بھی پریس ریلیز آئی تھی, ایگزیکٹلی یہی ورڈنگ تھی, بلکہ اس سے سخت ورڈنگ تھی. اب ایک چیز, کور کمانڈرز کانفرنس تو ہیں 3 stars, فارمیشن کمانڈرز از ایون اے وائڈر فورم جس میں 2 stars اینڈ ابو, انکلوڈنگ آپ کا DGISI, DGMI, DGMO, آپ کا GHQ کا سٹاف, آرمی چیف تو خیر وہاں موجود ہوتے ہیں, سٹاف آفیسرز تمام آپ کے, ٹھیک ہے. سو دس از 2 stars اینڈ ابو. سو آپ یہ سمجھیں کہ دس از انٹریکیٹلی اینڈ ایکسٹینسولی دی انٹائر آرمی. ٹھیک. سو یہ ڈفرینس سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو 1971 پلس شیخ مجیب الرحمان کا موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس میں جنگل کا بادشاہ صرف ایک تصویر لگا کے اور پاکستان تحریک انصاف بیانیہ بنا رہی ہے کہ ہمیں فوج سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں چند شخصیات سے مسئلہ ہے. جو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ اس سے بھی خطرناک, اگر آپ نے ادارے کو مورد الزام ٹھہراتے تو شاید اس کی کوئی چھوٹ ہوتی, سیاسی آپ نے باکسنگ کرنی ہے, لیکن یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے. سو یہ ایک اور پیغام ہے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس کہ یو آر ناٹ جسٹ اٹیکنگ ون سنگل اینٹی, ون سنگل پرسن, یو آر اٹیکنگ دا انٹائر آرمی, اینڈ دا انٹائر آرمی اسٹینڈز بیہائنڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف. ناؤ دا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کہ ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے 9 مئی کو, یعنی کہ پوری فوج کا یہی موقف ہے, اور فوج کا نہیں, ISPR ریپرزینٹس آل دا 3 آرمڈ فورسز. لیکن سوچو کہ ایک فیس تھا تو شاید اس کو انہوں نے پرسنلائز کر دیا. All the 3 armed forces and the thousands of the employees there, the soldiers there stand behind their heads. ایک چیز. دوسری جو آپ نے بات کی, میرا خیال ہے کہ یہ جو کو کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ اینڈ فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ, یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے فوج کی بے چینی کو ظاہر کر رہا ہے, اور ان کے اپیل اور مطالبے کو ظاہر کر رہا ہے, جو کہ ڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے, جہاں پر انہوں نے بغیر کسی وجہ کے, میرے نزدیک کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ نے کنڈیشنل کر دیا کہ آپ حتمی فیصلے نہیں سنائیں گے. حتمی فیصلہ نہیں آپ سنائیں گے تو آپ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کے اصول پہ آپ جا رہے ہیں. چلو اس کا تجزیہ کرتے ہیں, لیکن یہ دونوں پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن سوال وہیں پہ جا کے واپس کھڑا ہوتا ہے مونا, وچ از کہ دوبارہ سے آپ نے یو گو بیک تھرو دا سیم سسٹم. آپ نے انہی ججز کے ذریعے مقدمات کروانے ہیں, اسی حکومتی مشینری کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تو لاؤڈ اینڈ کلیئر تو ہے, لیکن کیا اس کو مزید لاؤڈ کرنے کی ضرورت تھی؟ لاؤڈ پہلے بھی تھا, کلیئر پہلے بھی تھا, اب لاؤڈ اینڈ کلیئر کا امپیکٹ کیا ہوگا, کہ کوئی فالو اپ ایکشن ہوگا, کیا ہوگا؟ یور ٹیک. پرابیبلی جو پہلے لائنز تھیں اور الگ الگ سوچ کے حامل جو لوگ تھے جو جوڈیشری میں موجود ہیں, ان کا ایک مے بی بینیفٹ تھا, جس وجہ سے کچھ ٹرانسلیشن اس کی زیادہ واضح ہو گیا آج تو بڑا, اب تو زیادہ لائنز واضح ہو گئی. لائنز مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ ایک معاملے پہ جب سے وہ 6-7 ججز کا معاملہ آیا ہے, اس کے اوپر ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرف کی بھی انٹرونشن ہے, چاہے یہاں کو سپورٹ دینے کے لیے ہو یا ادھر کو سپورٹ دینے کے لیے,
ہو, nonetheless انٹرونشن پہ سارے لوگ آمادہ ہیں. یہ ایک کامنالٹی ہے, اس کو ایک کامن پوائنٹ کی طرح سارے لے کر چل رہے ہیں. آئی تھنک یہ اس معاملے پہ جب سب اکٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ لائنز اب اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی شاید آج سے 1 سال پہلے تک تھی. تو آپ کا ماننا کیا ہے کہ اس مرتبہ جب لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا تو اس کا ڈفرنٹ رسپانس آئے گا سسٹم میں سے؟ the point is کہ اگر آپ نے اسی چیز کے تھرو ہو کر گزرنا ہے, ایک عزم جو کہ بیان کر رہی ہے فوج بیان کر رہی ہے, اور فوج کے اس قدر بڑے لیول سے آ رہا ہے, ٹرانسلیشن اس کی انہی کوڈز کے ذریعے ہونی ہے, اسی سسٹم سے ہونی ہے. تو آئی تھنک ایک عزم تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ لوگ ایک ایپلیکنٹ ہیں, ایک پارٹی ہے اس میں جو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنے گریونسز عدالت کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں ہم نالا ہیں, کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. لیکن جو ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایک ایویڈنس ہے اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ اینگر اوور لوڈ ہے سنا, یہ اینگر اوور لوڈ ہے. جب آپ نے ایک مرتبہ جب بتا دیا تو پھر بتا دیا, پھر اس کے بعد دوبارہ پریس ریلیز, پھر تیسری مرتبہ پریس ریلیز, پھر چوتھی مرتبہ پریس ریلیز. اور آپ یہ بھی پوچھیں کہ دوبارہ ری ایمفیسائز کرنے کی ضرورت کیوں؟ وہ تو ہم نے کہہ دیا کہ نظام کے اندر سے وہ کام نہیں ہو رہا جس کی ان کو توقع ہے. 9 مئی کی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی, ڈیجیٹل ٹیررزم جوں کا توں جاری ہے, وہ تو ہم سمجھتے ہیں, نئے ٹریگر بھی موجود ہیں. لیکن میں دوبارہ اس کو اصرار کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہوں گا. سنا آپ اس کے اوپر ذرا اپنا حصہ ڈالیے گا کہ what can really change under this system؟ میں کہتی ہوں میرا خیال ہے ہمیں 2 چیزوں کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کہ آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کو, یا آپ جسے فوج کہہ سکتے ہیں, ان کو یہ بات ذرا کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں لندن پلان کی ابھی 2 روز پہلے, وہ کہتے ہیں ایک جرنیل جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا. عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قمر باجوہ صاحب جو تھے وہ سب چیزوں کے ذمہ دار تھے. یعنی کہ ایز این انسٹیٹیوشن وہ پورے انسٹیٹیوشن کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, شخصیات کو کر رہے ہیں. تو ایک تو آئی تھنک اداروں کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں چاہے اقتدار میں ہوں اقتدار سے باہر ہوں, لیکن آئی تھنک یہ کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گی کہ ان کے اوپر ادارے ڈومینیٹ کریں یا اپنا پریشر ایز اے گورنمنٹ ایز اے اپوزیشن پارٹی بلڈ اپ کرنا چاہتی ہیں. اور سیکنڈ چیز میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا اداروں کی طرف سے مختلف سٹیجز کے اوپر, یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ عدلیہ کا قبلہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو میری اپنی ادنا سی رائے ہے. اس کی وجہ یہ کہ 6 مہینے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی رائے کیا تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کیا رائے تھی, لوور کورٹس کے حوالے سے رائے کیا تھی, اب ہمیں بالکل مختلف نظر آتی ہے. ہم پہلے یہ بات کرتے تھے کہ پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ کیوں جاتی ہے, پشاور ہائی کورٹ کیوں جاتی ہے, اب تو وہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں. تو آئی تھنک فیل ایک چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں اس میں یہ ان کی بات درست ہے کہ 6 ججز کے خط نے بہت اثر دکھایا ہے, لیکن آئی تھنک کچھ اور بھی ایسا ہے جو بظاہر ابھی سامنے نہیں ہے, لیکن عدلیہ اٹ سیلف اس کی سوچ میں ایز این انسٹیٹیوشن تبدیلی آئی ہے.